الرحمن الرحیم۔ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ صلی اللہ رسول اللہ بعد۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، بہت سے روزے دار ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور شب بیدار ہیں سوائے جاگنے کچھ نہیں ملتا۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا پہلے ہونی چاہیے، نیت درست کریں۔ جاگنا کس لیے، روزہ کس لیے، نفل کس لیے، نیکی کس لیے؟ تو سب سے پہلا کام نیت کی درستگی ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ کہتے جو آدمی نیت کرنا نہیں جانتا تو اس نے ابھی قدم اٹھائے ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نیت سکھائی جاتی ہے۔ انبیاء السلام سے مخلصین لہ الدین وما امروا، تمام نبیوں کو حکم کیا دیا گیا ان یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرے خالص ذات الہی کے لیے۔ تو پیغمبر کو حکم ہے، امتی کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرے۔ سب سے پہلی بات ذرا بھی دل میں کسی غیر کا آنے نہ دے کہ یار چلو یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، یہاں ہو جائے گا، ان کو نکال دے۔ آ جاتی ہیں، شیطان کا کام ہے باتیں ڈالنا، آپ نکالو اس کو دل سے اور خالص کر لو، بھائی نہیں بس اللہ کے لیے کرنا ہے اس کام کو، نہیں مجھے کسی کے، خصوصاً آخرت سے جو متعلق کام ہے اس میں تو بالکل گنجائش نہیں ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے۔ یہ مشرک کی شخص ہے، یہ شرک خفی رکھتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اوروں کی نیت کرتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ دوست خوش ہو جائے گا، فلانا کچھ ہو جائے گا، فلانا یہ ہو جائے گا۔ کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی بات یہ۔ نمبر دو، طریق سنت پر آپ کا عمل ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے اس عمل کو کیسے کیا ہے۔ طریق سنت پر، اگر طریق سنت پر نہیں ہے تو اخلاص بھی معتبر نہیں ہے، اخلاص بھی معتبر نہیں۔ اخلاص بھی تب معتبر ہوگا طریق سنت پر ہوگا۔ ایک آدمی ٹوتھ برش کرے کہ میں اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، مسواک والا ثواب نہیں ملے گا، اس کے لیے مسواک کرنی ہوگی طریق سنت پر، پھر آپ کا اخلاص بھی معتبر ہو جائے گا۔ فجر کے بعد نفل پڑھ رہا ہے، اخلاص سے معتبر نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے منع کر دیا۔ روزہ رکھ رہا ہے، اس میں تقویٰ نہیں ہے، گناہ سے نہیں بچ رہا ہے، روزے کے آداب نہیں ہے، لوگوں کو گالی گلوچ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ حالانکہ روزے دار کو کوئی گالی بھی دے وہ آگے سے یوں کہ میں روزے دار ہوں، بھائی جواب نہ دے تم، یہ دلیل ہے کہ طریق سنت پر روزہ نہیں ہے اس کا۔ تو نمبر دو، وہ عمل طریق سنت، رات کو شب بیداری کر رہا ہے طریق سنت پر کہ میں نے رات کیسے جاگ کے گزارنی ہے، اس کی کیا آداب ہے، مجھے کیا عبادت کرنی ہے۔ ضرور نہیں ساری رات نماز پڑھے، بیٹھ جاؤ سو جاؤ، کوئی سو بھی سکتے ہو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو، نفل پڑھ لو، لیکن طریق سنت پر کرو، پھر اس عمل کی قیمت لگتی ہے اور قیمت نکلتی ہے اس کی۔ سلم نے تہجد کی نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 2 پڑھ لی سنت کے لیے سے، 4 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 8 پڑھ لی، 10 پڑھ لی۔ اور نمبر 3، اس کے بعد بھی ڈرتے رہو کہ قبول ہوا ہے یا نہیں، قبول ہوا یا نہیں۔ اس لیے ہمارے نور فرماتے تھے کرتا جا ڈرتا جا، کرتا جا، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ روزہ رکھ تو لیا ہے، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔
تو قبولیت پر مسئلہ ہے نا، وہ قبول کریں، ہم نے تو کر لیا، وہ بھی تو قبول کریں۔ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں کی لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی تو سیلیوں نے اس کو دلہن بنایا، کہا بہت روپ آ گیا، روپ آ گیا، روپ آ گیا، تو بڑی خوبصورت لگ رہی، تو رونے لگے۔ ابھی عجیب ہے، ہم تو تعریف کر رہی تو رو رہی، اور کہ تمہاری آنکھوں کا اعتبار تھوڑی ہے، جب میرا شوہر کہے گا تو خوبصورت ہے، تو اچھی لگ رہی ہے، تب میری تسلی ہو گئی۔ حضرت تھانوی فرماتے لوگوں سے اپنی تسلی کیوں لیتے ہو، جب مولا کہے گا کچھ کر کے آیا ہے تو تب تسلی ہوگی۔ لوگوں کیا کہ جی ماشاء اللہ وہ بڑا تو نیک ہے، تو اللہ والا ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، وہ قیمت اللہ لگائے گا تو پتہ چلے قیمت ہے کہ نہیں۔ غلام سے قیمت لگائے تھوڑی جو قیمت ہے، مولا مالک لگائے گا۔ بولو بھائی، بدھ منڈی میں بکرے اپنی قیمت لگا رہے ہیں، میں 2 لاکھ کا ہوگا، میں 5 لاکھ کا، میں 4 لاکھ کا، تو سمجھدار کو ہنسے گا کہ وہ تو آنے والے دیکھیں گے تم کتنے لاکھ کے ہو۔ اللہ کے ہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ تو کر کے بھی طریق سنت پر اخلاص سے کر کے بھی ڈرتا ہے تو مطلب قبول ہے جاتا ہے۔ یاد اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنے پہنچا نہ سمجھے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، اس لیے کہ پہلے تو قیمت لگے گی تو پھر ہے نا، جب قیمت ہی نہیں لگی اب ذمہ داروں کی گندم ہوئی، جی آپ کو جی بہت جی غرق گئے گندم میں، او میاں قیمت لگے گی تو پتہ چلے گا، پھر تم رو لگا، ذمہ دار رو لگیا یا نہیں رو لگیا؟ کیوں قیمت لگوانے قیمت نہیں لگائی؟ تو تمہارے کھیت میں بھاویں 60 100 من ہوئی ہو لیکن قیمت نہیں لگی۔ تو ہم کتنی بھی کھیتی کر لیں اعمال کی، جب مولا قیمت لگائے گا تب کام بنے گا، لیکن کرتے رہو، کرنا نہیں چھوڑنا، کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ نہ کرنا بھی دلیل ہے کہ یہ جری انسان ہے، یہ اللہ پر جرت کر رہا ہے۔ وہاں تو کر کے ڈرنا ہے، تو نہ کر کے تو مرنا ہے کر کے ڈرنا ہے، کر کے بھی۔ اس لیے بڑے بڑے دنیا سے جب گئے تو روتے گئے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، حالانکہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں خدا کو راضی نہ کیا، اور پھر بھی ڈرتے رہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ یہ جو کبر ہے نا، یہ رائی کے برابر بھی اگر انسان کے دل میں کبر ہے کہ میں فلاں، میرے اندر یہ میں، رائی کے برابر بھی ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے نہ وہ جنت میں داخل ہوگا نہ جنت کی خوشبو سونگے گا، کیونکہ یہ رائی کا دانہ نہیں ہے، یہ ایٹم بم ہے جو آپ کے اعمال کو پھک سے اڑا دے گا۔ یہ رائی کا کبر کا دانہ، رائی کا دانہ نہیں سمجھو، ایٹم تو چھوٹا سا ہوتا ہے، ایٹم بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، ایٹم چھوٹے چیز کا نام ہے۔ ایٹم اور مالیکیول جسم اور باڈی ہوتی ہے، اور ایٹم اس میں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر اس کا مدار ہوتا ہے، اس کے اوپر چیزیں چڑھا دیتے ہیں اور تو وہی ایٹم بم بن کے پھٹتا ہے۔ تو ایٹم تو چھوٹا سا ہے، یہ رائی کا دانہ جو ہے نا، یہ ایٹم ہے، ایٹم بم ہے، جو ہمارے قلب میں اگر شیطان ڈال دیتا ہے ہمارے سارے اعمال بیکار، جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے یہ شخص۔ اس لیے کسی چیز پر ناز نہیں کر سکتے، ہمیں ناز ہے ہی نہیں، ناز ہمارے لیے ہے ہی نہیں، نیاز مندی، ناز چھوڑو، سر نیاز کرو، نفس کو اپنے تم شہباز کرو، کام کرتے رہو، ناز نہیں کرنا، کام کر کے بھی ناز نہیں کرنا۔ یہ پتہ نہیں قبول ہے یار، کیا بنے گا ہمارا۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جب ہوتی ہیں پھر کچھ نہ کچھ اللہ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں، اخلاص سے عمل۔ ورنہ فرمایا کہ روزہ ہے نہ اس میں تقویٰ ہے، نہ اس کی احتیاط ہے، نہ اور کام ہے، بھوکے پیاسے رہنے کچھ نہیں ملا اس کو، کیا اللہ فرمائے تو بھوکا پیاسا رہا ہے، بھائی یہ لکھا ہوا یا تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں آیا، جب بیدار ہے کچھ نہیں، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے کچھ نہیں ملتا، بلکہ قرآن بعض اوقات لعنت بھی کرتا ہے اس پر کہ کیا کر رہا ہے، نماز میں آتا ہے منہ پہ پھینک کے ماری جائے گی،
یہ کیا ہے؟ یہ ساری وہی چیز ہے. یہ سب سے پہلے اخلاص، طریق سنت سیکھو. اس عمل کو ہم نے کیسے کرنا ہے، طریق سنت کیسے کرنا ہے. اب تہجد کی نماز پڑھتے، حدیث شریف میں آتا رسول اللہ تہجد شروع فرماتے ہیں تو پہلے 2 چھوٹی سی رکعتیں پڑھتے ہیں جن میں قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ پڑھتے ہیں، پھر لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. پہلے چھوٹی سی شروع فرماتے ہیں، یہ طریق سنت ہے. یہ طریق سنت، چھوٹی سی 2 رکعتیں، اس کے بعد پھر لمبی ہو پاؤں پر ورم آ جاتے اتنی لمبی نماز. اور تیسرا قبولیت. اللہ آپ اس کو آپ اپنے دربار میں شرط قبولیت کی نصیب فرمائیں. ہم نے تو کر دیا، اب آپ قبول فرمائیں، درخواست کریں قبولیت کی. بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.